نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه دائما ابدا. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ. بعد از حمد و صلات معزز اور محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں میں آج حاضر ہونے کے لیے ایک مقصد لے کر آیا ہوں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ فاتحہ شریف کی آیہ مبارکہ سے اس کا آغاز کیا کہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے ہمیں جو اپنی زبان سے کلام فرما کر، بندوں کی زبان سے کلام فرما کر ہمیں جو طریقہ سکھایا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں یوں دعا مانگا کرو کہ اے پروردگار ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیدھی راہ ہے کیا. تو یاد رکھیں کہ سیدھی راہ دین اسلام پر چلنا ہے، اور اس کو ذرا آسان کر لیں تو پھر اس طرح کہ وہ لوگ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان اولیاء کاملین صالحین جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور صداقت و شہادت عطا فرمائی، یا ان کو صالحیت عطا فرمائی، یا ولایت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، جن کو اپنا دوست بنایا، ان کی راہ جو ہے وہ دین کی راہ ہے اور وہی سیدھی راہ ہے. اب دین پر چلنے کے لیے دین کا جاننا ضروری ہے. اب غور فرمائیں کہ ہم نے آغاز کیا تو پہلے ہم تعوذ اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، چونکہ ہم جب بھی آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں تو پہلے اما بعد کے بعد ہم یہی کہتے ہیں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہاں ایک بات میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چلوں کہ جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو، تمام مسلمان بہنوں کو، ہمارے تمام نوجوانوں کو، عزیزوں کو دین اسلام کے جو احکامات ہیں اور جو دین اسلام کی عبادات ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، ان سے آگاہ کیا جائے. بلکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اعمال ہیں ان پر بھی سیمینار ہونے چاہیے، ان پر بھی کانفرنسز ہونی چاہیے ان موضوعات پر. وجہ کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں، یعنی عوام بھی اور خاص بھی بعض دفعہ ان سے، اور وہ جو غفلت ہے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے، اور جو اعمال میں کمی ہے عملی طور پر، یعنی بے عملی ہے، اس کے ازالے کے لیے
غفلت سے جگانے کے لیے اور بے عملی کے ازالے کے لیے ان موضوعات پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں کہ بقدر ضرورت علم دین کا بقدر حاجت و ضرورت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ پھر غور فرمائیں کہ علم دین کا بقدر حاجت و ضرورت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جب ہر مسلمان پر یہ فرض ہے تو یوں سمجھ لیں کہ بقدر ضرورت کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی عالم دین بننا اور تمام قواعد و ضوابط کو اور اس فن کو جاننا یہ تو علماء کا کام ہے، اور اس پر علمی نکات بیان کرنا یہ تو علماء کا کام ہے۔ اور اگر کوئی عوام سے بالاستیعاب یہ چیزیں حاصل کرنا چاہے، یعنی سبقن حاصل کرنا چاہے، تو وہاں پر بھی یہ تمام علمی جو نکتے ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر عوام کو صرف ان مسائل سے آگاہ کرنا کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے، یا اس عقیدے سے آگاہ کرنا جس کا ہونا ہر مسلمان کے دل میں ہونا ضروری ہے، تو یہ عام باتیں ہیں۔ تو عام باتیں جو ہیں ان پر ہی ہم توجہ دیں گے اور وہی باتیں عرض کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ جو مسائل ضروریہ ہیں جن سے عوام جو ہیں وہ تھوڑے سے غافل ہو چکے ہیں، یا بے عملی کی وجہ سے، یا غفلت کی وجہ سے، یا لا علمی کی وجہ سے ان پر عمل کرنا یہ مشکل ہے، یا عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا لا علمی کی وجہ سے اس سے غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے، ہم جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ کا یہ حکم پاتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی تم اللہ کا کلام قرآن پڑھنے لگو تو وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آغاز کرو، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ کیوں؟ جس طرح اللہ کے کلام کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے تاکہ جسمانی پلیدی دور ہو جائے، یا نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ جسمانی پلیدی دور ہو جائے، اسی طرح اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے اندر کی جو ناپاکی اور پلیدی ہے اس کا دور کرنا، جو اس میں شیطنت ہے اس کا دور کرنا، یا شیطانی جو وساوس ہیں یا شیطان کی وجہ سے جو وسوسے آنے سے عبادت میں کوتاہی ہو سکتی ہے اس کو دور کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور جسمانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں تو بندہ اللہ کا کلام پڑھنے اور نماز پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، اور یہ اندر کی جو بلیدی ہے تعوذ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو دور کرتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھنے کے قابل بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے، اور اس کا مفہوم مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، اعوذ جو ہے یہ کیا ہے؟ میں پناہ پکڑتا ہوں۔ عوذ جو ہے اس کے معنی پناہ پکڑنے کے، التجا کرنے کے اور ملنے کے بھی ہیں۔ تو یہاں چلو اس کو ہم تفصیلی اس پر بحث نہیں کرتے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے اور راندہ درگاہ ہوا ہے، جو نکالا ہوا ہے کو۔ تو کیا معنی ہوا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے یا نکالے ہوئے شیطان سے۔ اور یہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس شیطان کو جو چھپا ہوا دشمن ہے اس سے، کیونکہ چھپے ہوئے دشمن سے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی کسی بڑے سے پناہ لینے کی جو ایسے دشمن کو ہم سے دور کر سکے۔ تو وہ چھپا ہوا دشمن چونکہ کسی کو نظر نہیں آتا،
لہٰذا پروردگار عالم جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک تو ہی اس شیطان سے ہمیں بچا اور اپنی پناہ عطا فرما۔ اب شیطان یہ شطنن سے ہے یا شیطن سے ہے بعض کے قول کے مطابق، تو یہ جو شیطان ہے یہ نکالا ہوا یا یہ اگر شیطن سے بنا ہے تو اس کا معنی ہلاک ہونا ہے، اور اگر شطنن سے ہے تو اس کا معنی راندہ درگاہ ہونا اور نکالا ہوا ہونا ہے۔ اور شیطان جو ہے یہ رجم سے ہے، جس کے معنی پھینکنے کے بھی ہوتے ہیں اور نکالنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے یہ بارگاہ رب العالمین سے نکال دیا گیا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا، اور اس کا سب کیا دھرا جو ہے وہ باطل ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑی رحمت والا ہے۔ تو یہاں بسم اللہ شریف جو ہے اس کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا، کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات میں یہی ہے کہ جو بھی اچھا کام کیا جائے، جو بھی نیک کام کیا جائے، اللہ کے نام سے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یہ بھی اچھا اور نیک کام ہے، لہٰذا ہمارے اکابرین نے بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الرحمن، آپ نے جب ترجمے کا آغاز فرمایا تو اللہ کا نام پہلے لائے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور بڑی رحمت والا ہے، اس طرح آپ نے اس کا آغاز فرمایا۔ اب الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے۔ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ خوبیاں جب سب اللہ ہی کے لیے ہیں تو ہم اوروں کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، تو حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس کے معنی میں کچھ گڑبڑ بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ اپنوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہر بات جو ہے اس میں شرک ثابت کیا جائے تو پھر کسی اور کی تعریف کریں تو وہ بھی شرک ہو جائے گا، لیکن ایسا حقیقتاً ہوتا نہیں۔ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اگر کسی اور میں کوئی خوبی ہے تو وہ مالک کی عطا کی ہوئی ہے، لہذا حقیقت میں تعریف اسی رب کی ہوگی جس نے اس کو پیدا کیا، بنایا ہے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود اور سلام ہو ہماری جانب سے ہمارے آقا، ہمارے سردار جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کی تمام اہل بیت اور آل و اصحاب پر رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کے لیے، کہ جو کچھ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں، دیں، اسے لے لو۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا گویا کہ اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی خواہش سے بولتے نہیں، جو کچھ بھی وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور ہم نے یہ دین کا جو علم ہے اس کو سیکھنے کے لیے آغاز کیا ہے آج، اور اسی طرح کوشش کریں گے کہ ہم یہ دین کا جو علم ہے وہاں پہنچانے کے لیے، اور اس کے جو ضروری مسائل ہیں، نماز روزہ کے جو احکام ہیں وہ سیکھنے سمجھنے سمجھانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی فرمایا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں عقیدے سے، تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو کیا ہے پہلا؟ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا کلمہ جو ہے یہ بنیاد ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ۔ اور کلمہ پڑھے گا، پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ سب اعمال اگر وہ اس کے مطابق، یعنی وہ اگر نصاب پر پورا اتر رہا ہے یا صاحب استطاعت ہے تو یہ حج و زکوٰۃ بھی ہوں گے، نہیں تو نماز روزہ تو ہو ہی گا، لیکن پہلے کلمہ ہوگا۔ تو کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، پہلے نفی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، مگر اللہ۔ اللہ جو ہے وہ الہ ہے، اللہ جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین ہی پرستش کے لائق ہے، پوجا کے لائق ہے، سجدہ اسی کی ذات کو ہے، عبادت اسی کی ہے، معبود وہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اور بھی نہیں ہے بلکہ الا اللہ، اللہ محمد، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا یوں کہتے ہیں اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ تو یہ ہے کلمہ۔ تو کلمے میں کیا ہے؟ عقیدہ۔ ایک عقیدہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ تو یہ ہے عقیدہ۔ اب جب عقیدہ آپ کا درست ہو گیا یہ پڑھنے کے بعد، پھر اس کے تقاضے آئیں گے، اس پر ہم بات کیا کریں گے، لیکن بنیاد میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ پہلے ہوگا اور بعد میں عمل۔ اور عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو عمل، یعنی یاد رکھیں کہ ہر عمل کے لیے عقیدہ ہی بنیاد ہے، اور عمل کی قبولیت کے لیے عقیدہ ہی شرط ہے۔ عقیدے کا صحیح ہونا، عمل کے لیے عقیدہ بنیاد، اور عمل کی قبولیت کے لیے بھی عقیدے کا صحیح ہونا ہی شرط ہے۔ تو جب یہ صحیح ہوگا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ کا عمل ہے، اور عمل اسلام کے مطابق ہے، اور قبولیت کے لیے بھی یہ عقیدہ ہی اس کا معاون ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بازیاب ہوگا تو عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ یہ مسائل ضروریہ جو ہیں جن کا بقدر حاجت و ضرورت حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ اس لیے
کہ بھائی دین اسلام کا علم ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس پر پھر عمل کرنا ہے۔ تو عمل تب ہوگا جب ہم جانیں گے، اور جانیں گے تب جب ہمیں علم ہوگا۔ تو علم کے ذریعے سے ہم جانیں گے احکام و مسائل کو، اور پھر اس علم کی بنیاد پر ہم اس پر عمل کریں گے، اور پھر عقیدے کی صحت کی بنیاد پر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز ہم تھوڑا ٹائم لے کر اس پر بات کیا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے بھی، آپ تمام کو بھی، سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بلکہ پوری دنیا کو تمام وبائی امراض سے، کرونا سے نجات عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، عذاب نار سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی نیک تمنائیں، جائز دعائیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بجاہ النبی الکریم۔